السلام علیکم۔ وعدے کے مطابق آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید زیغم حسن۔ ان کے ساتھ ہم آج آپ کی بات کروائیں گے اور آپ جان پائیں گے کہ زیغم اتنا برا نہیں ہے جتنا لوگوں کو نظر آتا ہے۔ زیغم میرے خیال سے میرا کوئی شخص میرے اتنا قریب نہیں رہا جتنا میرا آپ کے ساتھ وقت گزرا ہے۔ میں جب سے اس دنیا کے اندر موجود ہوں تو شاید اس وقت سے تم میرے ساتھ موجود ہو۔ میری اور تمہاری پہلی ملاقات شاید اس وقت ہوئی تھی جب میری عمر 5 یا 6 برس کی تھی۔ اس وقت مجھے ہلکا ہلکا تمہارا تعارف ہونا شروع ہوا تھا۔ تب میں نے تم سے باتیں کرنا شروع کی، تمہارے ساتھ ملاقاتیں کی، ہماری تنہائی کے اندر بھی گفتگو ہوتی تھی۔ شاید میری زندگی کے اندر کوئی بھی ایسا نہ ہو جس کے متعلق میں یہ کہہ سکوں کہ میں جب سے ہوں یہ میرے ساتھ ہے، اور میں جب مروں گا تو یہ میرے ساتھ مر جائے گا۔ یہ میں صرف تمہارے ہی متعلق کہہ سکتا ہوں، اور تمہارے سے ہی متعلق اس قسم کی بات کہی جا سکتی ہے کہ میں جب سے موجود ہوں تم میرے ساتھ ہو۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ میری اور تمہاری ملاقات جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد جا کے ہوئی، جب میں نے شعور تھوڑا سا پکڑنا شروع کیا، میں شعور کی عمر میں پہنچا، تب مجھے احساس ہوا کہ کہیں تم میرے ساتھ ہو، تمہاری آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ آغاز کے اندر مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ہوں جس کی وجہ سے تمہارا وجود ہے، میں ختم ہو جاؤں گا تو تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ مگر تم نے آہستہ آہستہ مجھے احساس دلانا شروع کیا کہ اگر میں نے تمہاری آواز دبائی تو میرا اپنا وجود ختم ہو جائے گا۔ تب جا کے مجھے احساس ہوا کہ تمہاری آواز کو دبانا میرے بس میں نہیں ہے۔ میں نے جب جب تمہاری آواز کو دبانے کی کوشش کی، اس وقت جو ہے وہ میرا اپنا دم گھٹنا جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اب میں لوگوں کو یہ بتا نہیں سکتا کہ میں لکھتا نہیں ہوں، میرے سے لکھواتے ہو تم۔ ہاں، میں بعض اوقات تمہیں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو، تمہاری وجہ سے جو ہے وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، تمہارے لفظ جو ہیں وہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، بعض اوقات الجھا بھی دیتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے تمہاری باتوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ غلاف کے اندر چڑھا کے پیش کرتا ہوں تاکہ لوگوں کی دل آزاری نہ ہو، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ لوگ تمہاری باتوں کا غصہ کر جاتے ہیں۔ میں تمہاری سے شاید میرا تمہارا دوستی کا رشتہ ہے، اگر تو شاید میں تم سے عمر میں بڑا ہوتا تو شاید تو میں سمجھا سکتا یا تمہاری تربیت کر سکتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم اور میں ہم عمر ہیں۔ جس وقت میں پیدا ہوا تھا میرے ساتھ ہی تم پیدا ہو گئے، جب میں مروں گا تو میرے ساتھ ہی تم مر جاؤ گے۔ ہاں، ایک چیز جو تم میں اور مجھ میں مختلف ہے، میں لوگوں کا احساس کر جاتا ہوں۔ تمہیں پرواہ نہیں ہوتی، تم جب بولتے ہو تو تمہیں صرف اپنی سیٹسفیکشن چاہیے ہوتی ہے کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ لکھا جائے، جو میں سوچ رہا ہوں وہ لوگ سنیں۔ میرے میں ایسا نہیں ہے۔ میں شاید اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ صرف تم ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ میں ہوں، مگر میرے ساتھ اور لوگ بھی ہیں، مجھے ان کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے، مجھے ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر میں مصیبت کے اندر آؤں گا تو وہ لوگ بھی مصیبت کے اندر آئیں گے، لیکن تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ صرف مجھے چوٹ پہنچے گی تو تمہیں احساس ہو جائے گا کہ مجھے تکلیف کے اندر ہوں، اور جہاں کہیں تم جو ہے وہ کہیں دب رہے ہوگے یا تمہاری آواز لوگوں تک نہیں پہنچ سک رہی ہوگی، میں بولوں گا اور تمہاری آواز لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ تم میرا استعمال کرتے ہو، تم ایک سوچ پیدا کرتے ہو اور میں وہ سوچ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں اور اس سے تم مطمئن ہو جاتے ہو۔ لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ تمہارے ان الفاظ سے لوگ مطمئن ہو پاتے ہیں کہ نہیں ہو پاتے؟ دیکھو، ایک ہوتی ہے سوچ، ایک ہوتی ہے حقیقت۔ لازمی نہیں ہے کہ تمہاری سوچ جو ہے وہی حقیقت ہو، کیونکہ جب تمہاری بات لوگوں تک پہنچتی ہے تو اس کے بعد جب میں تمہیں لوگوں کا فیڈ بیک بتاتا ہوں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو تم اس وقت کہتے ہو کہ لوگوں کو تو ایسا ہی لگتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن لوگوں کو کیا پتہ کہ وہ غلط ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات آپ خود غلط ہوتے ہو، تو وہاں آپ کو اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ تم انسان ہو یا کیا مخلوق ہو، لیکن میرے ساتھ ہو، اس وجہ سے مجھے تمہاری سننی پڑتی ہے۔ میں تمہارا وجود صرف خود کو محسوس کروا سکتا ہوں، میں کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ زیغم میرے ساتھ بیٹھا ہے، زیغم میرے سے بات کر رہا ہے۔ وہ بات صرف میں سن سکتا ہوں، وہ میں سنتا ہوں۔ ہاں، تم بعض اوقات مجھے اذیت میں ڈال دیتے ہو۔ مجھے یاد ہے آج سے 4 5 سال پہلے جب میں نے تمہاری آواز دبا دی تھی بالکل، تو اس وقت جو کیفیت سے میں گزرا تھا وہ مجھے پتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب تمہاری کی ہوئی باتیں میرے تک رہتی ہیں تو میں کتنا ایک برداشت کر سکتا ہوں۔ پھر ہاں، کچھ نہ کچھ میں کسی نہ کسی صورت کے اندر لوگوں کو بتا دیتا ہوں، لوگ سنتے ہیں، لیکن لوگ تمہیں پسند نہیں کرتے۔ میری ذات ہے نا، میں لوگوں کا خیال رکھتا ہوں۔ جب میں خود بولنے لگتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ مجھے یہ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے، سامنے والوں کو تکلیف ہوگی، تو تمہیں پتہ لوگ مجھے اس بات کے اوپر اچھا سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں کا خیال کر لیتا ہوں۔ تم یہ نہیں کرتے،
اگر تو میں صرف تمہارے کہنے کے اوپر چلوں تو شاید اب تک میں قتل ہو چکا ہوتا. یہ تو میری اپنی ایک سمجھداری میں کہہ سکتا ہوں کہ جس سے میں ابھی تک بچا ہوں. کیونکہ جو تمہاری سوچ ہے، جس طرح تم سوچتے ہو اور جس طرح تم مجھے مجبور کرتے ہو کہ ایسے ہی لکھو، ایسے ہی کہو، اگر تو میں یہ سب کچھ کہنا شروع کر دوں تو تمہیں کیا لگتا ہے لوگ مجھے چھوڑیں گے؟ تم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ صرف میں ہی ہوں جو تمہاری آواز لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں، کوئی اور نہیں پہنچا سکے گا. یہ بات یاد رکھنا، جس دن میں مر گیا تمہاری سوچ اور تمہارے الفاظ وہیں ختم ہو جائیں گے. صرف میں ہوں جو تمہاری آواز لوگوں تک پہنچاتا ہوں، میرے علاوہ تمہاری آواز کوئی نہیں پہنچائے گا. خیر، اب میں نے تمہارا تعارف جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کروا دیا ہے. اب تم خود ان لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے رہنا، دیکھتے ہیں تمہیں یہ لوگ پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ابھی تو میں نے صرف تمہارے ساتھ جو ہے وہ ایک معمول کی گفتگو کی ہے جو لوگوں تک پہنچ گئی ہے. ہاں، جب میں تمہاری باتیں اور تمہاری ڈائریکٹ سوچ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤں گا تو پھر دیکھتے ہیں لوگ تمہیں پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہاں، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی نہیں ہوتا تب تم ہوتے ہو. تم سے بات کرنا مجھے آسان ہے. میں جو باتیں تمہارے سے کر سکتا ہوں میں کسی اور سے نہیں کر سکتا. جو سوچ، جس طرح میری سوچ کو تم سمجھ سکتے ہو ویسے اور کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. اس لیے میرے لیے جتنا آسان تم سے بات کرنا ہے، میرے لیے جتنا آسان تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہر وقت تم میرے ساتھ ہوتے ہو نا. ہاں، یہاں تک کہ میری جو وہ سوچیں جو سم ٹائم مجھے پریشان کر رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی تمہارے ساتھ بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لی جاتی ہیں. اور اس کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تمہاری سوچ کی وجہ سے پھر میری سوچ تبدیل ہو جاتی ہے. تو دیکھتے ہیں لوگ تمہیں اب آگے پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ اب لوگوں کے اوپر منحصر ہے. اللہ حافظ آج کے لیے.